قابل سعادت احترام و احتشام، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم پورا 22واں پارہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ 22واں پارہ جو آج کی تراویح ہے، یہ ہماری 5ویں منزل میں ہے۔ اس کے اندر سورۃ الاحزاب جو ہم نے کل شروع کی تھی، اس کی 43 آیات آج انشاءاللہ ہم پڑھ کر اس سورت کو مکمل کر لیں گے۔ یہ آج کی تراویح کی پہلی سورت ہے جو مدنی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہم پڑھیں گے، اس کی 54 آیات ہیں، یہ مکی ہے۔ سبا ایک شخص کا نام تھا، ہم اس کے تعارف میں پڑھتے ہیں۔ ایک سورہ فاطر ہم پڑھیں گے، اس کی 45 آیات ہیں، یہ بھی مکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سورہ یاسین شریف آج شروع کر دیں گے، 83 آیات ہیں، اس میں سے آج ہم 21 پڑھیں گے، اور سورہ یاسین بھی مکی ہے۔ آج کی پڑھی گئی تراویح میں جو ہم 4 صورتوں میں رہیں گے، ان میں پہلی مدنی ہے اور باقی جو صورتیں ہیں وہ ساری مکی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کل ہم نے شروع کی تھی۔ احزاب جمع ہے جس کا واحد اور سنگولر ہے حزب۔ حزب کا معنی ہے گروہ۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے کہ کائنات ارضی میں 2 گروہ ہیں، ایک شیطان کا گروہ ہے اور ایک رحمان کا گروہ ہے۔ یہاں جو اس صورت کا ٹائٹل احزاب ہونا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اس کے اندر اہل مکہ نے بدر اور احد کا جو ان کا ایکسپیرینس تھا، اس سے کام لیتے ہوئے ہر قبیلے اور ہر خاندان میں سے ایک ایک جوان کا انتخاب کیا کہ سارے لوگ مل کر اب مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے تاکہ وہ ہم سے بدلہ نہ لے سکیں۔ تو وہ بہت سارے قبائل کے لوگوں کی شرکت کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے۔ یہ بڑا صبر آزما ایک مرحلہ تھا۔ بدر میں تقریباً 70 کفار واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اس کے بدلے میں احد میں تقریباً 70-75 لوگ شہید ہو چکے تھے، جن کی قبور آج بھی مسنون زیارتوں میں مدینہ منورہ میں شہدائے احد کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے نتائج اپنے تھے۔ سورہ نساء پوری اسی ضمن میں نازل ہوئی۔ تو یہاں اب جو خندق ہے یہ 5 ہجری میں ہوئی، اور اس کے اندر دونوں پارٹیاں، مسلمان بھی اور دشمنان اسلام بھی، سارے اب ایک پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے۔ اور یہ حملہ بھی بدر اور احد کی طرح مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے۔ خندق مدینے کے سامنے کھودی گئی، اور اس خندق کی لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی جو سیرت نگار بیان کرتے ہیں، وہ تقریباً جو ہے وہ 10 گز چوڑی، 10 گز جو ہے وہ گہری، اور تقریباً 1000 گز کے قریب وہ لمبی تھی۔ 3000 صحابہ نے اس کو چند دنوں میں کھودا تھا۔ یہ چیزیں پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے کپڑے استری نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتے، اور ان مجاہدین اسلام کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کتنے کمال انداز میں انہوں نے ایک دفاعی پوزیشن اختیار کی، اور یہ تو کام ہو گیا۔ لیکن 1 مہینے تک مکے کے کافروں اور مشرکوں نے اس خندق کی پرلی طرف مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا، تقریباً 1 مہینے تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو انعامات فرمائے ان کا کچھ تذکرہ ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو میں نے تمہاری کیسی مدد کی، تمہارے لیے آسمان سے رحمت اور فرشتے اتارے۔ ویسے بدر میں فرشتوں کے اترنے کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور یہاں بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنی غیبی مدد بھیجی ہے، اور اتفاق سے آج شہدائے بدر کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان امت کے لیے جاری فرمائے، اور آج مسلمان جس کرب میں ہیں اللہ وہی ایمان اور وہی جذبہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس تذکرے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ بڑی پیاری سورت ہے، قرآن کی ہر سورت پیاری ہے۔ اس کے احکامات میں ایک چیز نوٹ کر لیں ساری زندگی، اسلام کا کرکس اور خلاصہ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی برائی سے، یہی تو تقوی ہے۔ روزہ کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ یعنی پرہیزگاری جس انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ گویا کہ مسلم سوسائٹی کی جان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ محلوں کے اندر ڈکیتیاں، چوریاں ہو جاتی ہیں، صرف یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی آ جائے، آپ کروڑوں کا سامان سامنے رکھ لیں، کوئی چور چوری نہیں کرے گا اگر اس کے دل کے اندر تقوی کی کیفیت ہے۔ اس صورت میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے
میرے حبیب آپ تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین، کافروں کی اتباع نہ کیجئے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اس کی اتباع کرتے رہیں جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر وحی بھیجی ہے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے رہیے۔ جو چند چیدہ احکامات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے کہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور ایک دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہو۔ دل ایک ہی ہے اور اس کا مسکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ عربوں کے اندر ایک دو بڑے غلط رواج تھے کہ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ دیتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری بہن کی طرح ہے، یعنی نہ اس سے انٹرکورس ہو سکتا، نہ وہ طلاق یافتہ ہوتی۔ شریعت مطہرہ نے یہاں پر یہ کہا کہ تمہاری بیویاں جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، مائیں تمہاری وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ لیکن یہ جملہ بولنے سے یہ کہا گیا، مسلمان جو ہوئے صحابہ کرام، ظاہر ہے وہ عرب تھے، تو عربوں کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا زہار سے تمہاری بیوی ماں بہن نہیں بنتی، لیکن تمہیں اس قول پہ پنشمنٹ ضرور ہونی چاہیے۔ تم نے اپنی زبان کو فالتو سمجھ رکھا ہے کہ تم یہ چیز کرتے ہو۔ ایک اور بات جو عربوں کے اندر رائج تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ لالچی کہہ لیں یا زبان کے تیز کہہ لیں، وہ کسی امیر آدمی سے پراپرٹی لینے کے لیے منہ بولے بیٹے بن جاتے تھے، اور پھر وہ پراپرٹی میں بھی حصہ لیتے اور بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں، ایڈاپٹڈ سن ہیں، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ صرف یہ ہے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، تم نے کر دی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، ورنہ اسلام میں منہ بولے بیٹے بیٹی اور بہن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے بہت قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور حضور کی بیویاں امت کی، اسی لیے وہ لفظ بولا جاتا ہے امہات المومنین، مومنین کی مائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب مسلمان مکے سے مدینے آئے تو اس وقت بھائی چارہ قائم ہوا، وہ بھائی چارہ پراپرٹی تک بھی چلا گیا تھا، یعنی مسلمان کوئی فوت ہوتا تو اپنے مہاجر بھائی کو پراپرٹی میں بھی حصہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اب معاملہ جو آگے بڑھا ہے، غزوہ خندق اور مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب مہاجر اور انصار پراپرٹی میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ کریں ان کی کتنی پختہ محبت اور بھائی چارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آیات نازل کر کے اس بھائی چارے کی وہ جو چند شکیں ہیں ان کو منسوخ کرنا پڑا۔ مسلمان کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بڑی مشہور آیت مبارکہ کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کے گھر والوں کا ذکر کیا ہے جو اہل بیت ہیں، اور ان اہل بیت کو جو احکامات دیے ہیں وہ امت کے لیے بھی احکامات ہیں۔ دو تین باتیں یہ نوٹ کر لیں جو ہمیں اپنی بیٹیوں، بیویوں اور اپنی خواتین تک بھی پہنچانے چاہیے، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے گھر اگر کوئی آئے اور تم گھر میں موجود ہو، میل کوئی ممبر نہ ہو، تو تمہارا جو انداز ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت درست ہو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تمہاری بات سن کے تمہاری طرف للچائی ہوئی نظروں سے آ جائے۔ قرآن نے اس کو یہ کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا لب و لہجہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کی طرف مائل ہو۔ کیسا بندہ مائل ہو سکتا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوئی مرض ہے اور وہ تمہارے لیے بری سوچ رکھتا ہے، وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے، لیکن اتنا درست لب و لہجہ بھی نہ ہو کہ کل تمہارے میل ممبر کی بھی بدنامی ہو کہ تمہارے گھر کی خواتین کس طرح کی ہیں، ہم تو گئے تو انہیں بات کرنے کا انداز پتہ نہیں۔ بات کے انداز کو قرآن نے کہا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے ان کے ساتھ بات کرو۔ اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ جاہلیت کا جو بناؤ سنگار ہے اور وہ ایک ظاہر کرنا ہے، نمود و نمائش، اس سے وہ بچی رہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتی رہیں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، پتہ چلا عورت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر عورت
جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے گولڈ کی سلور کی مالک ہے تو وہ الگ سے زکوٰۃ دے گی، مرد کے لیے نصاب ہے تو وہ الگ زکوٰۃ دے گا۔ ہاں شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، ورنہ عورت اگر صاحب نصاب ہے تو وہ الگ سے زکوٰۃ دے گی۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ ایک صحابیہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی حضور ساری باتیں مسلمان مردوں کے لیے ہیں، ہم کہاں گئیں؟ ہمارا تو کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جتنی اسلام کی اچھی صفات تھی میکسیمم قرآن نے ذکر کی کہ مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی، مومن مرد بھی مومن عورتیں بھی، اس کے علاوہ سچے مرد سچی عورتیں، صابر مرد صابر عورتیں، خشوع و خضوع رکھنے والے مرد عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو کیسی گفتگو حضور کی بارگاہ میں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہی قرآن مجید نازل فرما دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا واویلا اٹھا تھا منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، جب قرآن نے اس رسم کا خاتمہ کیا تو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام زید تھا۔ ایک شخص ہیں صحابہ میں جن کا قرآن میں ذکر ہے نام لے کر، ورنہ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر میں کسی کا نام قرآن میں ذکر نہیں۔ اگر کسی کا نام ذکر ہے تو وہ حضرت زید ہیں۔ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید کی شادی حضور کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو اہل مکہ نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے مسلمانوں کے نبی ہیں کہ جو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دی۔ اللہ نے فرمایا منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا۔ اس ضمن میں کچھ ہدایات ہیں جو یہاں پر اتری۔ اور اہل ایمان کی جان، ختم نبوت، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، اس کی جو ڈکلیریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ریویل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے حبیب کریم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر اور دائی بنا کر بھیجا۔ اے حبیب کریم مومنوں کو بشارت دی دیئے۔ اس کے علاوہ لیگل ورسز میں ایک آیت ہے، آپ مسئلہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ ایسی خاتون لڑکی اور ایسا مرد جن کا صرف نکاح ہوا ہو، بے شک رخصتی بھی ہو گئی ہو یا ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، جسٹ نکاح ہو، انٹر کورس دونوں کا ثابت نہ ہو، تو اس اگر جدائی ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے عورت کے اوپر۔ یہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر ان کو تم طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، ان کے ساتھ صحبت قائم کرنے سے پہلے، تعلق زوجیت قائم کرنے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدہ، تو اس عورت کے اوپر کوئی عدت گزارنا لازم۔ یہ 5 عدتوں میں سے ایک عدت ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ باقی عدتوں کا ذکر سورہ تحریم کے اندر، طلاق کے اندر ہے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر کوئی طلاق یافتہ ہو تو عورتیں 2 قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو ان کو پیریڈز آتے ہوں گے یا وہ بہت ایجڈ ہوں گی۔ اگر پیریڈز کی کیفیت ہو تو ثلاثۃ قروء، 3 پریسکرائبڈ پیریڈ گزاریں گی، اور اگر بوڑھی خاتون ہو گئی ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس میں 3 مہینے وہ گن کر گزارے گی۔ تو اس طرح کی کچھ عدتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ امتی 4 شادیاں کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 سے زیادہ کی بھی اجازت تھی، آپ نے بیک وقت 9 بیویاں اپنے نکاح میں رکھیں۔ یہاں سورہ احزاب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے حبیب کریم یہ صرف خالصتاً آپ کے لیے حکم ہے، من دون المؤمنین، عام مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حق مہر کا یہاں پر ذکر ہے، تعداد اس کی، اور اس کے علاوہ 1-2 اور باتیں بڑی ضروری۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں نبی کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ آپ ذرا دیکھیں، جس کے ساتھ محبت ہو، جو رہبر ہو مذہبی حوالے سے، اور کو بڑا آدمی ہو کسی حوالے سے، تو لوگ اس کے گھر میں بیٹھنا، کھانا پینا، گپ شپ لگانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب میرے حبیب کے گھر میں آؤ تو کوئی کھانا شانا پکنے کے انتظار میں لمبی تان کے بیٹھ نہ جایا کرو، میرا حبیب بلائے تو آؤ، ورنہ میرے حبیب کی اپنی
مصروفیات بہت ہیں، اگر کچھ لنگر مل جائے تو کھا لو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھا لو، فَانْتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، گپ شپ میں انس اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی بارگاہ کے آداب ذکر کیے ہیں۔ صحابہ چاہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھیں، لیکن اللہ فرما رہے میرے حبیب کے اور کام بھی ہیں، کچھ کھا پی لو تو اس کے بعد نکل جاؤ، اور گپ شپ کے موڈ میں نہ بیٹھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے صحابہ کرام کو بتلایا گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تمہیں کبھی میرے حبیب کے گھر جانا ہو اور میرے حبیب کی بیویاں گھر میں ہوں تو ان کے ساتھ تم بات کرو، تو کیسے کرو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، آپ دیکھتے ہیں گیٹ کے اوپر ایک کرٹن کا لٹکا ہونا، یہ بالکل عین اسلام نیچر اور انسانی بنیادیں ہیں، تاکہ گھر کے اندر کسی کی جو جھانکی ہے وہ نہ پڑے۔ ایک اور بڑی مشہور آیت جو مومنین کی جان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن نے پردے کے لیے لفظ بولا ہے جلابیب، آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیے گا اس ضمن میں، یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 59۔ جلابیب کے اوپر غور کریں کہ جلابیب کیا ہے۔ جلابیب بیسیکلی ایک بھاری چادر ہے جو عورت کا چہرہ بھی کور کر لیتی ہے اور اس کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو بھی ظاہر ہونے سے اور نمود و نمائش سے بچاتی ہے۔ یہ اسلام کا انتہائی اعلیٰ پردہ ہے جو اسلام کہتا ہے۔ باقی کو ڈیزائننگ والے برقعے بنا لینا اور وہ ہمارا کلچر، ہمارا کسٹم، ہماری روایت اور فیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ پردے کے لیے بولا وہ کیا ہے؟ جلابیب۔ جلابیب کے اوپر آپ پڑھیں کہیں وقت ملے کہ جلابیب کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ڈیفرنس رائے رہی ہیں 14 صدیوں میں علماء کی کہ جلابیب میں کون سی چیز آتی ہے۔ اگر آپ آج بھی اس پردے کو بہتر دیکھنا چاہیں تو کسی بھی پنڈ دیہات کی ایک باعزت عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے، جس طرح کی وہ چادر لے کر نکلتی ہے، یہ عین اسلام کی بات ہے جو اس عورت کو جو ہے وہ پریکٹیکل اس کے عمل میں داخل ہے۔ آج ہم دوسری صورت جو پڑھیں گے وہ سورہ سبا ہے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا سبا کون تھا؟ کوئی عورت تھی، کوئی شہر پنڈ تھا، کیا تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں، سبا ایک مرد کا نام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 10-12 بیٹے عطا فرمائے تھے، 3-4 بیٹے اچھے تھے، 4-5 بیٹے اچھے نہیں تھے۔ وہ جس شہر میں جا کے آباد ہوا یمن میں، وہاں پھر وہ پورا علاقہ ہی سبا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا ایک ملکہ تھی کسی علاقے کی، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ ملکہ سبا۔ اس کا نام سبا نہیں تھا لیکن وہ ملکہ سبا تھی، جیسے ملکہ پاکستان، ملکہ ہندوستان یا کوئی بھی ہو۔ تو یہ سبا جو ہے اس کے اندر اس قوم کا تذکرہ ہے، اور اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، ظاہر ہے یہاں اتنا وقت نہیں ہے، آیت نمبر 15، 16، 17، 18 تقریباً آپ یہ آیات پڑھیں گے تو اس قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسکن دیا تھا، وہاں بارشیں شدید ہوتی تھیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے ڈیم بنا لیا، لوگوں کا آنا جانا ایزی ہو گیا اور وہاں بڑی اچھی فصلیں ہونے لگیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا۔ قرآن نے ایک ہی جملہ بولا، فَعَارَضُوا، انہوں نے اللہ رسول کے اعراض سے ذکر کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے ان کے اوپر تند و تیز سیلاب بھیجے، اور ان کے باغ کے اچھے پھلوں کو ہم نے ترش پھلوں میں بدل دیا، خوددار جو بوٹیاں ہیں ان کے اندر بدل دیا، بیری کے درختوں میں بدل دیا، اور روایات میں آتا ہے حدیث میں کہ ان کے ڈیم کی بنیادوں میں چوہے پڑ گئے اور ان کا ڈیم بھی گر گیا۔ یہ برا تذکرہ اس قوم کا برا انجام مکے کے لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ مکے کے لوگوں، اللہ نے تمہیں تجارت دی ہے، اللہ نے تمہیں طرح طرح کے پھل دیے ہیں یہاں پر، اور اللہ نے تمہیں ایک بڑا وقار دیا ہے پوری دنیا کے اندر، قریشیوں، اس کے باوجود بھی میرے حبیب کریم کی بات پہ لبیک نہیں کہتے۔ ساتھ ہی پھر 1-2 رکوعوں پہ حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ ہے۔ بات وہی ہے مکے کے لوگوں کے سامنے، ہم نے ہر چیز سلیمان و داؤد کو دی تھی اور ہر چیز قوم سبا کو بھی دی تھی، کس ماڈل کو اختیار کرتے ہو؟ سبائی ماڈل کو یا داؤدی ماڈل کو؟ دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ داؤدی ماڈل کو اختیار کر لو تو میرا داؤد میرا بڑا شکر کرنے والا تھا،
میں نے اس کو پرندوں کی بولیاں دی تھیں، میں نے اس کو پہاڑوں پہ، لوہے پہ، ہر چیز پہ دسترس داؤد کو دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، ان کے پاس فن تھا لوہے کو پگھلانے کا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ سبا کے اندر بیان کی ہیں۔ آج سورہ سبا میں آپ اگر کہیں غور کریں گے تو قاری صاحب جو قرآن پڑھیں گے اس میں ہر دوسری آیت میں آئے گا کل من یرزقکم کل لا تسألون کل یجمع بیننا کل ارونی کل لکم وقال الذین استکبروا، یہ کل ہر جگہ پہ یہ آئے گا۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ کچھ کفار و مشرکین کے اعتراضات تھے جن کو قرآن نے کالا اور کالو سے ذکر کیا، جو اللہ نے جواب دیے وہ لفظ کل کے ساتھ ہیں کہ اے حبیب کریم ان کو بتلا دیجیے۔ کالو اور کل کا خلاصہ سنیں تو کیا ہے؟ 5 عقائد کو بار بار بیان کیا گیا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتابیں۔ بھائی مر کے بھی تم نے کہیں جانا ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ مکی صورتوں میں آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں جب بھی قرآن پڑھیں، کیونکہ اگلے ہمارے 7-8 پاروں میں ہم جتنا قرآن پڑھیں گے یہ میکسیمم مکی قرآن مجید ہوگا۔ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، ہر مکی صورت کا آخری 1، 1.5 یا 2 رکوع صورت کا صدارتی اور اختتامی خطبہ ہوتا ہے جس کے اندر فائنڈنگز ہوتی ہیں۔ یہاں بھی فائنڈنگز ہیں کچھ۔ اے حبیب کریم کل، آپ ان کو فرما دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تو تمہیں ایک ہی صرف واز کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، رب کے حضور جھک جاؤ اور رب کی پوری کائنات میں تتفکروا، غور و فکر کرو۔ ایک اور بات، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ مجنون نہیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ انہیں اگر جنون ہے تو صرف یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ جیسے کسی کو اپنے فن سے اخلاص ہوتا ہے، میرے حبیب کو تم سے اتنا ہی اخلاص ہے، اور اے حبیب کریم انہیں بتلا دیجئے، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ کل، حبیب بتلائیے، ما سألتکم، میں تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا، من اجرن، کسی اجر کا، کسی ریوارڈ کا، فہو لکم، سارا کچھ تمہارے لیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آگے کل سے کچھ ہدایات ہیں۔ سورہ فاتر کا مرکزی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی، لوگ سورہ رحمان سنتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں سورہ نحل اس سے بھی بڑی سورت ہے۔ اور اگلا جملہ سن لیں، سورہ فاتر بڑی نہیں ہے، صرف 45 آیات ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج سیچرڈے کو اس سورت کا پورا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ کی توحید و قدرت سے یہ 45 آیات آپ کو بھری نظر آئیں گی، آپ کو یہ سورت سورہ رحمان اور سورہ نحل سے بھی بڑی نظر آئے گی۔ سورہ فاتر اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی صفت کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا۔ ایک گولڈن پر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تمہارے بچے، تمہارا مال قیامت والے دن تمہارا ایسٹ نہیں ہوں گے، کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تمہارا بوجھ اگر اٹھائے گا تو وہ تم خود اٹھاؤ گے، اس لیے آخرت کی بڑی تیاری کرو۔ سورج، چاند، ستارے، بڑی پیاری دلیل، قرآن کتنے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اے لوگو، بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے نہیں۔ کیا تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ ساری باتیں نہ ہمیں جواب ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی غیر اللہ بھی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کتنی پیاری دلائل انسان کی کائنات سے اللہ نے دی ہیں کہ جب نور اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، زندگی موت برابر نہیں ہو سکتی، سایہ دھوپ برابر نہیں ہو سکتی، تو میرے برابر کے لوگ تم نے کیسے میرے سامنے پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جس آخری صورت میں ہم رہیں گے، میں کچھ چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں۔ ایمان افروز ایک بات سورہ فاتر کی، بعض اوقات اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ عمل جسٹیفائیڈ ہو گیا ہے۔ اگر اللہ پکڑ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا یہ عمل جسٹیفائیڈ ہے۔ اللہ نے درگزر فرما دی۔ اللہ فرما رہا ہے اگر میں پکڑنے پہ آؤں لوگوں کو تو جو کچھ اس زمین کے اوپر موجود ہے وہ اگر اپنے کسب کی وجہ سے پکڑا جائے تو پھر کوئی بندہ بھی روئے زمین کے اوپر زندہ رہنے کا اختیار نہیں رکھتا، اور موت آنی ہی آنی ہے، اور جب آ جائے گی تو پھر ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کا ہم شروع کر دیں گے آپ کے شوق کے لیے۔ 1-2 باتیں اللہ نے فرمایا ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ یاسین سے ہی اس کا آغاز ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اندر اللہ نے پورے اسلام کو بطور خلاصہ بیان کر دی۔ والقرآن الکریم حکیم،
یعنی قرآن مجید کی قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین، حضور رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور آنے کا مقصد کیا ہے کہ قوم کو ڈرائیں، اور جو قوم صدیوں سے ڈر نہیں رہی تھی۔ آپ دیکھیں مکے میں کتنے سالوں بعد کو نبی آیا تھا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد باقی نبی حضرت عیسیٰ اور باقی وہ تو آتے رہے ارض مقدس میں، یہاں صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ حضرت عیسیٰ کا ہی دورانیہ دیکھ لیں، ارض مقدس میں آپ کی تشریف آوری اور حضور کی مکہ میں تشریف آوری اور پیدائش، تقریباً یہ کوئی 600 سال کا دورانیہ بنتا ہے پیریڈ۔ اس حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تشریف لائیں۔ اے حبیب کریم آپ ان کو ڈرائیے جن کو ان کے آباء و اجداد نے بھی اتنے سالوں میں نہیں ڈرایا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات کریں گے۔